الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال تعالی كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام صدر اجلاس حضرت مولانا محمد رضی الاسلام ندوی، استاد محترم حضرت مولانا محمد طاہر مدنی، جناب مولانا احمد دیولہ صاحب دامت برکاتہم، محترم امیر حلقہ شکیل صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر زعمائے ملت، قائدین تحریک، قابل صد احترام سامعین، نوجوان دوستوں، عزت ماں بہنوں، بیٹیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد ملت کیوں اور کیسے، یہ ایک ایسا عنوان ہے جو ہر سچے اور مخلص مسلمان کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہر ایک ہمدرد اور ملت کے بئی خواہ کے دل کی آواز ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان زندہ ہے اور جو اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اپنے خدا پر پختہ یقین رکھتا ہے، اس کے دل میں یہ آواز اور یہ سوچ اور یہ احساس موجود ہے کہ یہ امت زندہ ہو جائے، یہ امت متحد ہو جائے، یہ امت ایک جسم واحد کی طرح دنیا میں زندگی گزارے۔ ہمارے پاس آج کا یہ جو عنوان ہے، یہ ایک طرح کا تذکیری عنوان ہے کہ گویا یہاں بیٹھے سامعین، وہ سامعین اتحاد ملت کے نقیب ہیں، اتحاد ملت کے لیے پرسوز ہیں، ان کے دل جلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امت میں اتحاد پیدا ہو۔ سوال یہ ہے کہ ہماری اتحاد کے لیے کوششیں کیا ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ ہم اتحاد کیوں چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت کا جو اتحاد ہے، یہ عالم انسانی کے خیر و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنیادی طور پر عالم انسانی میں اپنا نقیب، اپنا ترجمان، اپنا داعی اور پیغمبروں کا وارث بنا کر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن مجید میں جو القاب عطا فرمائے ہیں، ان القاب میں واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط، دیکھیے ایک لفظ ہے امت کا۔ امت کہتے ہیں ایسے افراد کے مجموعے کو جو کسی بڑے مقصد کے لیے اپنے تمام تر تعصبات سے ہٹ کر ایک بڑی اجتماعیت میں شامل ہوا ہو، ایک بہت بلند نظم العین اور زندگی کے اعلیٰ ترین مقصد کی حامل جو اجتماعیت ہوتی ہے، اس اجتماعیت کو امت کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت تشکیل فرمائی تو اس وقت کے لوگ الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ برادریوں میں جیتے تھے، اور انسان اپنے نفس کا غلام تھا، اور قبیلہ پرستی اور شخصیت پرستی اور قوم پرستی کے حصاروں میں انسان زندہ تھا۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانی کو ان تعصبات سے بلندتر کیا اور انسان کو وحدت انسان کے لیے تیار کیا۔ کان الناس امۃ واحدہ،
کہ دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور بنو آدم ہونے کی بنیاد پر عالم انسانی کے درمیان عدل و مساوات اور ان کے درمیان خدائی احکامات کی تنفیذ اور انہیں ایک قبیلہ بنا دینا کہ پورے عالم انسانی وہ آپس میں ایک بھائی بھائی ہیں، اس عظیم الشان انسانیت کے اتحاد کے تصور کا علمبردار وہ دراصل ہمارا دین ہے، ہمارے نبی ہیں۔ تو قرآن نے امت مسلمہ کی تعبیر میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ امت وسط ہے۔ یہ وسطہ کا جو لفظ ہے، یہ لفظ امت کی افادیت اور امت کے مقصدیت اور اس کے عالم انسانی میں کردار کی وضاحت کرتا ہے۔ وسطہ کے معنی ہوتے ہیں درمیانی حصہ۔ عام طور پر اگر ہم انسان کے جسم کو وسط کو دیکھیں تو انسان کا دماغ اس کا وسط ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اجتماعیت وہ عالم انسانی کا دماغ ہے، عالم انسانی کا رہنما ہے۔ اور اگر ہم اس کو اور دیگر مفہوم میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ عالم انسانی کی سٹیج پر وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نمائندہ امت ہے جو دنیا کے انسانوں کو راہ ہدایت پر لانے اور ان کے درمیان عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے اپنی اجتماعیت کو بنائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس امت کی اجتماعیت کو اس طور پر یاد کیا کہ اللہ نے اس امت کو اس لیے برپا کیا تاکہ یہ عالم انسانی پر خدا کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں، یہ دنیا انسانوں کے سامنے تماشائی نہ ہو، یہ مفاد پرست نہ ہو، یہ اپنے نفس اور اپنے قبیلے کے غلام نہ ہو، بلکہ یہ عالم انسانی کے مفاد میں میدان میں آئیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ان کی تعبیر ان الفاظ میں کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جس کو اللہ نے عالم انسانی کے مفاد میں پیدا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رحمت عالم قرار دیا اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پورے عالم انسانی کے لیے باعث رحمت ہے، لہذا یہ امت بھی دراصل پورے عالم انسانی کے لیے باعث رحمت ہے۔ لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آج امت مسلمہ انہی تعصبات کا شکار بن گئی جو امتوں کے لیے موت کا سبب بنتے ہیں، جو امتوں کے مشن اور مقصد کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے اعلیٰ ذہن وہ بھی دراصل مذہبی اور الگ الگ قسم کے مسلکی تعصبات کا شکار بن گئے ہیں۔ امت کا جو عالمی اتحاد ہے، توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، خانہ کعبہ کی بنیاد پر، عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر، اس امت کے اتحاد کی جو عظیم الشان سبیلیں ہیں ہم نے وہ سب ترک کر دی ہیں، چھوڑ دی ہیں۔ آپ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ مبارک جو آپ نے اپنے آخری حج کے سفر میں آپ نے منی، مزدلفہ اور عرفات کے میدانوں میں اور حرم کعبہ میں امت سے خطاب کرتے ہوئے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے، کیا الفاظ تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرد کے امتی ہونے کے لیے جو علامات بیان فرمائی تھی وہ کیا ہے؟ من صلی صلاتنا، جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، واکل ذبیحتنا، اور جس نے ہمارے ذبیحہ کو کھایا وہ ہمارا ہے۔ گویا یہ امت کے عالمی اتحاد کی بنیادیں تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتی۔ حضرات گرامی، یہ امت کا جو اتحاد ہے دراصل یہ امت مسلمہ کے مقصد وجود سے وابستہ ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی بے شمار آیات اس امت کے اجتماعیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن اس امت کی اجتماعیت کے لیے اصول فراہم کرتا ہے، اس امت کی اجتماعی زندگی کے آداب فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو امتوں میں جو ہے انتشار کا سبب بنتی ہیں؟ آپ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل گروہوں کا شکار بن گئی، فرقوں میں بٹ گئی، تو اللہ نے بنی اسرائیل سے وہ مقام چھین لیا جس پر وہ فائز کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو سورہ آل عمران میں ہیں، آیت نمبر 101 سے 105 تک آپ اس کی تلاوت کیجئے، اس کا مفہوم دیکھیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تقوی ایک انفرادی کردار ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ یہ قرآن نے کہا کہ کوئی بھی فرد وہ اپنے آپ میں اللہ کا ڈر پیدا کرے، لیکن تقوی تک اس کی زندگی نہ ہو، بلکہ اس کے تقوی کی معراج یہ ہے
کہ وہ امت مسلمہ کو عالمی اتحاد سے اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے۔ دوسری آیت میں کیا بات کہی گئی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں متفرق ہو کر نہ رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا متقی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہارے تقوی کی معراج یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس عظیم اجتماعیت سے وابستہ کرو جو اجتماعیت زمین میں خیر و فلاح کی علمبردار ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین نے جو اس کی تفسیریں فرمائی ہیں کہ حبل اللہ سے مراد دراصل قرآن و سنت ہے۔ میں نے ایک جگہ اس کی ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر یہ بھی دیکھی ہے کہ انہوں نے کہا حبل اللہ سے مراد یہاں اسلامی اجتماعیت ہے، امت مسلمہ ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید کے الفاظ صحابہ کرام میں ان کی تشریحات میں یہ چیز بھی شامل تھی۔ گویا اگر کوئی شخص اسلامی اجتماعیت سے انحراف کرے، اس کے عالمی اتحاد کو نقصان پہنچائے، تو وہ خدا کی نزدیک مبغوض ہے، وہ خدا کی غضب کا شکار ہوگا۔ آگے قرآن نے یہ بات کہی ہے، یہ اللہ کی جو نعمت اسلام ہیں، یہ اللہ کی جو نعمت وحی ہے، یہ اللہ کی جو توحید کی جو عقیدہ ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے، اس کی بنیاد پر وہ اتحاد بنا جو اتحاد تمہارے دلوں میں الفت کا سبب بنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات قرآن نے کہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کا، اسلامی عقائد کا، قرآن مجید کا عظیم الشان اثر یہ ہے کہ تمہاری تفریق ختم ہوئی، تمہارا انتشار ختم ہوا، تمہاری باہمی عداوتیں ختم ہوئی اور تم اخوت کے رشتے میں بن گئے۔ یہ اخوت کا جو رشتہ ہے یہ ایمان کا اظہار ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ تم باہم ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تفسیر میں یہ نقطہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بات قرآن نے کہی ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ حفرۃ من النار کا مفہوم کیا ہے؟ ایک مفہوم امام قرطبی نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آتش دوزخ سے مراد آتش عداوت ہے، کہ جو قومیں انتشار کے ساتھ جیتی ہے ان کی باہمی رقابتیں، ان کی باہمی رنجشیں وہ دراصل ان کو آتش عداوت کا شکار بناتی ہیں اور وہ جل کر بھسم ہو جاتی ہیں، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، بہت معنی خیز بات ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو اختلافات کے ساتھ جیتے ہیں، اور دیکھیے علمی اختلافات اپنی جگہ ہے، مسلک میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، ہم ان اختلافات کی حدود و اس کے آداب کو جانیں۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، صحابہ اکرام کے بعد ائمہ اکرام کے درمیان بھی بہت ساری علمی مباحث میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اختلاف کے باوجود بھی وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، وہ باہم متحد تھے۔ انہوں نے اپنے اختلاف کو مخالفت نہیں بنایا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے فروعی اختلافات کو مخالفت کے رنگ میں ڈھال دیا، مخالفت کے انداز میں ڈھال دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اختلاف کے ساتھ ہم جو جینے کا فن ہے اس سے محروم ہو گئے۔ تو بھائیو قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ اختلاف کے بعد بھی اپنے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ عذاب عظیم کا شکار ہوتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے روشن تعلیمات آنے کے بعد بھی اختلاف کے شکار بنے، آپس میں ایک دوسرے کے مخالفت کرنے لگے، تو اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے، دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی۔ آخرت کا عذاب یہ ہے کہ ان لوگوں کے چہرے آخرت میں کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، جنہوں نے امت میں انتشار کی کوشش کی ہوگی، جنہوں نے امت مسلمہ کو، خدا کی امت کو بانٹنے کی کوشش کی ہوگی، وہ قیامت کے دن اسودت وجوہہم، وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے اور ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے امت کے عالمی اتحاد کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائی، اپنے آپ کو جوڑے رکھا، اپنی صلاحیتوں کو امت کے اجتماعی مشن کے لیے خرچ کیا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے قیامت کے دن، ففی رحمت اللہ، اور وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ بھائیو قرآن مجید یہ بات کہتا ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم امت مسلمہ کے درمیان
یہ جو الگ الگ امور پر جو اختلافات ہیں ان اختلافات کی اہمیت کو بھی سمجھیں کہ وہ اختلافات کو کتنی اہمیت دینی چاہیے، اور پھر یہ کہ امت کے اتحاد کے لیے جو سبیلیں تلاش کی جا سکتی ہے وہ سبیلیں تلاش کرنا بھی دراصل ہمارا فرض ہے۔ آپ دیکھیے کہ دین اسلام کا بنیادی جو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کیا ہے؟ دین دراصل خیر خواہی کا نام ہے، الدین والنصیحہ۔ دین لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا نام دین ہے۔ صحابہ کرام نے جب دین کی اس تعریف کو سنا تو سوال پوچھ لیا کہ یہ خیر خواہی کس چیز کی ہے؟ قلنا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ خیر خواہی کس کے حق میں ہے؟ کہا للہ، یا اللہ کے حق میں خیر خواہی، للرسول اللہ کے رسول کے حق میں خیر خواہی، لکتابی اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ لعامت المسلمین، کہ امت مسلمہ کے لیے خیر خواہی، کہ ایک آدمی کے دل میں امت کے لیے خیر خواہی ہو کہ وہ پوری امت کی بھلا چاہے، پوری امت کی بھلائی چاہے، یہ دراصل دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے کلمات جو حافظ ابن رجب نے فرمائے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جسے میری امت کے مسائل سے دلچسپی نہیں، جسے امت کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے کہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی جو سبیلیں ہیں وہ ہم کیسے تلاش کریں۔ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن نے امت کو اجتماعی زندگی کے آداب بتائے۔ پہلا ادب یہ بتایا کہ امت کے درمیان تنازعات کو باقی رکھنا اور اس کا تماشائی بنے رہنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر امت میں گروہ بندی ہو جائے تو اس کے درمیان امت کے علماء کی، امت کے جو اکابر ہیں، جو صاحب معاملہ ہیں، ان کی اولی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امت کی صفوں میں اتحاد کی سبیلیں تلاش کریں۔ آگے قرآن نے کیا کہا؟ اصلحوا ذات بینکم، اپنے درمیان معاملات اور اختلافات کی اصلاح کے راستے تلاش کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد میں 6 آداب بتائے گئے کہ آپس میں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، نہ مرد مردوں کا، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق بنائیں، ایک دوسرے کی تحقیر، ایک دوسرے کی تضحیک، ایک دوسرے کو کمتر جاننا، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر عالم دین ہمارے مکتب کا ہو، ہماری جماعت کا ہو تو ہم اس عالم دین کی عزت کریں گے، لیکن وہی عالم دین دوسرے مکتب فکر کا ہو تو ہم اس کی عزت نہیں کریں گے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، ایک دوسرے کی تحقیر کرنا، ان کی وضاحت کی، ان کے انداز کی۔ قرآن نے کہا سخت یہ ایمانی اخلاق کے منافی ہے کہ لوگ آپس میں مومنین کو تحقیر کے ساتھ دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ کسو۔ ایسی باتیں جو دلوں کو جو ہے ناراض کرتی ہیں، دلوں میں چھیڑ ڈالتی ہیں، ایسی باتیں، ایسے الفاظ نہ کہو۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تانے دیتا ہے، منہ در منہ تانے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو۔ آگے قرآن نے یہ بات بھی کہی ہے کہ تم لوگوں کے جو ہے تجسس میں نہ پڑو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان نہ کرو، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اسلام کے بلند ترین اخلاق ہیں۔ قرآن نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد یہ بات بھی کہی ہے یہ قبیلیں، یہ برادریاں جو تمہارے درمیان قائم کی گئی ہیں یہ اس لیے نہیں ہیں کہ تم ایک دوسرے پہ تفاخر کر سکو، بلکہ یہ تو تعارف کے لیے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ تم میں جو تقوی رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، خدا کے نزدیک اس کا مقام بلند ہے۔ بھائیو، اسلام نے بڑے پیمانے پر یہ بات، اسلامی تعلیمات میں یہ بہت زیادہ کثرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپسی محبت یہ جو ہے امت مسلمہ کا جو ہے بنیادی وصف ہے۔ قرآن نے یہ بات سورہ صف میں، سورہ فتح میں ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی خاطر زمین میں جدوجہد کرتے ہیں۔ کیسے جدوجہد کرتے ہیں؟ صف بنا کر، متحد ہو کر ایک بڑے مشن کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور ایسے جیتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ قرآن نے یہاں پر رساس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ امت مسلمہ کا اتحاد وہ جو رساس ہے کہ جو ایک دیوار میں مختلف معدنیات کا جو آمیزہ ہوتا ہے، جو کسی دیوار میں ڈالنے کے بعد اس کو آہنی دیوار بنا دیتا ہے، تو ایسی امت مسلمہ کا وجود ہے
اور یہ رساس کون سا ہے؟ یہ رحماء بینہم ہے، رحمت، محبت، شفقت، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں سے شفقت اور پیار۔ بھائیو یہ رساس ہے، اس رساس کے ذریعے ہی امت مسلمہ کا اتحاد سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند بن سکتا ہے۔ تو آج کے حالات میں اگر ہم اتحاد ملت کیوں، تو کیسے کی بات تو آ گئی ہے، کیوں کی جب ہم بات کریں تو یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اور حال میں یہ امت عالم انسانی میں صحیح معنوں میں اللہ کی خلیفہ و جانشین ہونے کی حیثیت سے، پیغمبروں کے وارث ہونے کی حیثیت سے، عالم انسانی پر خدا کے داعی ہونے کی حیثیت سے اپنے کردار کو نبھانا چاہتی ہیں، تو یہ امت کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ دیکھیے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دراصل مسلمانوں کے اتحاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ اپنے میونسپلٹی کے الیکشن جیت لیں، کچھ اسمبلی کے الیکشن جیت لیں، بلکہ ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے، یہاں پر بسنے والے سارے انسانوں کے لیے خدا کی رحمت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ متحد ہو کر یہاں کے سماج میں عدل و انصاف قائم کریں، ہم چاہتے ہیں کہ متحد ہو کر یہاں پر ہونے والے ظلم، ناانصافی اور یہاں پر ہونے والے عدم مساوات کو ختم کریں، ہم چاہتے ہیں کہ متحد ہو کر ملک کے وسائل کا صحیح استعمال ہو، اس ملک کی صحیح بنیادوں پر تعمیر اور تشکیل ہو، یہ انسانیت ظلم اور جبر سے نجات پائے، اور دنیا میں جتنے انسانی مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے امت مسلمہ اپنے اس کردار کو ادا کرے جو آج سے 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے جس کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ آج امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے ہمیں ایک جو ہے زندہ شعور اور ایک زندہ احساس کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے پاس میں رسول کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہے، ہمارے پاس صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں، ہماری ایک روشن تاریخ ہے، ہمارے پاس میں زندگی کا بلند ترین نظم العین ہے۔ اس امت کے اتحاد کے لیے جتنی بنیادیں موجود ہیں، دنیا میں کسی قوم کے اتحاد کے لیے اتنی بنیادیں موجود نہیں ہیں۔ اگر یہ امت انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں ہم سب مل کر اگر اس بات کی کوشش کریں تو یقینی طور پر ہم زمین پر جو بات افتتاحی کلمات میں آپ کے سامنے آئی ہے کہ جو اقامت دین ہے، جو زمین میں اللہ کی دعوت ہے، اس کو لے کر ہم سب چل سکتے ہیں۔ بھائیو آئیے کہ ہم ایک عزم کریں۔ عزم کیا؟ کہ میرا وجود امت کے اتحاد کے لیے فتنہ نہ بنے۔ اللہ سے پناہ مانگے اس بات سے کہ میری زبان، میرا کردار، میری گفتگو، میرا عمل اس امت میں انتشار کا سبب نہ بنے، اس بات سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اپنے گھروں میں اپنے معصوم بچوں کو یہ بتائے کہ وہ عالمی امت کا ایک فرد ہے، یہ امت جو انتشار فکر و عمل کا شکار ہیں، کوشش کریں کہ آپ کے بچوں میں وہ عصبیتیں پیدا نہ ہوں، تاکہ ہمارے بچے جب وہ بڑے ہوں تو وہ ایک عالمی امت کے فرد کے حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھیں۔ ورنہ گھر کی چار دیواری میں ہم جماعتی عصبیت پر باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے علماء اکرام کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے نتیجے بھی ہمارے گھر کے اندر دراصل ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں وہ آئندہ نسلیں امت کے وجود کے لیے متفکر نہیں ہوتی یا اس کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرتی۔ ٹھیک اسی طرح علماء اور ائمہ کے اجلاس کا انعقاد کریں، علماء اکرام کو جو ہے مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام کو جمع کریں، اور یہ جو کوششیں ہیں یہ کوششیں ہماری مستقل جاری ہوں۔ بہرحال آج اس موقع پر اس عظیم الشان اجلاس میں اتحاد امت کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کا طریقہ میں نے قرآن کے سامنے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ اس امت کا اتحاد عالم انسانی کی ضرورت ہے، اور اس امت کے اتحاد کا مقصد انبیاء علیہ السلام کے مشن کو دنیا میں انجام دینا ہے۔ یہ امت عالم انسانی میں خدا کی داعی اور اس کی نقیب اور اس کی ترجمان ہے، اور یہ جو عظیم مقصد ہے یہ عظیم مقصد منتشر ہو کر نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقوی ہمارا انفرادی عمل ہے، لیکن ہمارے تقوی کی معراج یہ ہے کہ ہم امت کے اجتماعی کردار کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو امت میں انتشار کا سبب بنتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے، خدا کی رحمتوں سے دور ہوں گے، اور جو امت کے اتحاد کا سبب بنتے ہیں وہ خدا کی رحمتوں میں ہوں گے، ان کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہم ان اصول و اخلاق و آداب کو اختیار کریں جو قرآن نے اجتماعی زندگی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔
جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیے. اور اہم بات یہ ہے کہ اتحاد کی وہ سبیلیں، اتحاد کے وہ بنیادی نکات جو رسول خدا نے ہم کو عطا فرمائے ہیں کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا اکلا ذبیحتنا فہو منا، اس بات کو ہم جانیں. اور آخر میں علامہ اقبال کا یہ انقلابی شعر جو ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو امت ہے، اس امت کی منفعت ایک ہے، اس امت کی جو نفع، اس کا نقصان، سب کچھ ایک ہے. اگر یہ امت جو ہے اپنے آپ کو متحد کریں تو انشاءاللہ اس امت کی زندگی ہے، اور اگر یہ اپنے آپ کو متحد نہ کریں تو یہ اس امت کی موت ہے. بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری کمزوری اور خطاؤں سے درگزر فرمائیں، ہمیں ایک دائی امت کی حیثیت سے، ہمیں ایک امت خیر کی حیثیت سے اپنے کردار کو سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.